نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال الله عز وجل أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل شانہ نے اس کائنات کو بنایا اور پھر اس میں انسان کو بسایا. کائنات کی تمام مخلوقات کا مقصد انسان کو راحت والی زندگی مہیا کرنا ہے. چنانچہ جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں کام کر رہی ہیں ان تمام چیزوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی کو سہولتیں ملیں، راحتیں ملیں، یہ تنگی کا شکار نہ ہو، مشکلات سے بچ جائے. تمام مخلوقات کا مقصود انسان کو راحت پہنچانا ہے. اللہ جل شانہ نے انسان کے لیے جتنی ضرورتیں پیدا کی ہیں ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے سورسز بھی پیدا کیے. انسان ہوا کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، تو اللہ نے ہوا کا ایک پورا نظام بنایا کہ کس طرح سے ہوا جنریٹ ہوتی ہے. اور ہوا ہی نہیں، پھر ہوا کی قسمیں الگ الگ ہیں، گیسز کی قسمیں الگ الگ ہیں. آج انفارمیشن کا زمانہ ہے، تعلیم کا زمانہ ہے. تمام لوگ جانتے ہیں، سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ اور اس طرح کی دوسری کتنی گیسیں ہیں. انسان کو سوٹ کرنے والی بلکہ انسان کی زندگی کو کھڑا رکھنے والی گیس آکسیجن ہے. اب وہ اللہ جل شانہ نے اس آکسیجن کو کس طرح سے اس کو جنریٹ کرتے ہیں، کس طرح سے اس کو پھر بیلنس کرتے ہیں. یہ ضرورت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ضرورت سے کم بھی نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے پیدا کرنے کا نظام اللہ نے کیا بنایا ہے یہ تو سائنس میں جا کر کے پتہ چلے گا. ہم شارٹ میں اتنا کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان زندگی تب گزار سکے گا جب اس کو ضرورت کی ہوا مل جائے، اور اگر ہوا نہیں ہوگی تو انسان زندگی نہیں گزار سکتا. اسی وجہ سے اس کرۂ ارض سے باہر اگر نکل جائیں گے، اور جہاں تک اس کرۂ ارض کی حدود ہیں ان حدود سے باہر جب نکل جائیں گے تو زندہ نہیں رہ سکیں گے. یعنی جہاں ہوا نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے. تو زندگی گزارنے کے لیے ہوا بنیادی ضرورت تھی، اللہ نے اس کو مہیا کیا. اس مہیا کرنے کے لیے اللہ نے کتنا وسیع نظام بنایا اس کے لیے بہت تفصیل سے پڑھنا ہوگا تب سمجھ میں آئے گا. زندگی گزارنے کے لیے دوسری اہم ترین چیز پانی ہے. پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں گزار سکتا. پانی ہی کے ذریعے سے انسان زندہ، پانی ہی کے ذریعے سے حیوانات زندہ، پانی ہی کے ذریعے سے زمین سے تمام چیزیں اگتی ہیں. قرآن نے اس کو اعلان کیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہم نے ہر چیز کی زندگی پانی پر رکھی ہے. اور آج کی سائنسی دنیا بھی یہی کہتی ہے کہ ایسا پانی نہیں ہے تو زندگی بھی نہیں ہے. چنانچہ زمین سے باہر جب مختلف سیاروں پر زندگی کو دریافت کیا جاتا ہے تو وہاں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہاں پانی کے امکانات ہیں تو شاید زندگی وہاں ممکن ہے، اور اگر پانی کے امکانات ہیں تو زندگی وہاں نہیں بن سکتی. تو سب سے پہلے دوسرے پلانٹس پہ جا کر دوسرے سیاروں پر جا کر کے پانی کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ پانی اگر وہاں مل سکا تو پھر، لیکن وہاں پانی نہیں ہے کیونکہ پانی پیدا ہونے کا جو سورس اللہ نے بنایا ہے وہ سورس وہاں نہیں ہے. پانی پیدا ہوتا ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن سے، اور ہائیڈروجن اور آکسیجن گیسیں ہیں اور گیسیں وہاں ہیں نہیں. اللہ کو قدرت ہے، وہاں جب چاہیں گے پیدا کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال صورتحال اس وقت یہ ہے کہ کائنات میں پانی صرف زمین پر ملتا ہے، اور یہ زمین پر بھی ملتا ہے وہ بھی اللہ کی قدرت کے تابع ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ شانوں نے پانی کے بارے میں ہر جگہ فرمایا جب میں چاہوں گا تو اتاروں گا، اور پانی کے اتارنے کی ساری نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے.
آج چونکہ تعلیم کا زمانہ ہے، اس تعلیم کے زمانے میں ہم بہت ساری وہ چیزیں سمجھ سکتے ہیں جو اس سے پہلے سمجھنا مشکل تھا۔ سکولوں اور کالجوں میں واٹر سائیکلنگ کی ساری تھیوریاں پڑھائی جاتی ہیں، وہ ساری تھیوریاں ٹھیک اتنی ہی ہیں جتنا قرآن کریم اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اس سے باہر ایک جز بھی باہر نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف سے اگر واٹر سائیکلنگ کی کوئی سا بھی پارٹ پڑھیں گے، پانی، یہ گیس پانی کیسے بنتا ہے، پھر یہ گیس پانی بننے کے بعد پھر واپس یہ بادل کیسے بنتا ہے، پھر بادل بننے کے بعد پھر کیسے فضا کے اندر ایک خاص قسم کے ٹمپریچر سے ٹکرا کے پھر واپس پانی بنتا ہے، پھر برستا کیسے ہے، اور برسنے کے بعد پھر زمینوں میں کیسے سٹاک ہو جاتا ہے، پھر واپس کیسے نکل آتا ہے، یہ ساری تفصیلات قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی فرمایا کہ پانی میں اتارتا ہوں اور جتنی ضرورت ہے اتنا ہی اتارتا ہوں، اور اگر تمہارے حوالے میں نے پانی کا نظام کیا ہوتا تو تم پانی کو کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے، تم سٹاک نہیں کر سکتے تھے، اگر تم سٹاک کرتے تو پانی رکا رہتا، وہ خراب ہو جاتا۔ وما انتم لہ بخازنین اسقیناکم، میں تمہیں پلاتا ہوں، وما انتم لہ بخازنین، تم اس کو سٹاک نہیں کر سکتے تھے، تم اس کا خزانہ نہیں بنا سکتے تھے، کیونکہ تمہیں اولاً یہی معلوم نہیں تھا کہ زندگی میں پانی کتنا چاہیے، تو تم سٹاک کتنا کرتے، اور اگر تم کوئی اندازہ لگاتے کہ پانی پوری زندگی اتنا چاہیے تو سٹاک کر کے کہاں پر رکھتے، اور جب سٹاک کر کے رکھتے تو وہ پانی خراب ہو جاتا۔ تو اس لیے سارا وَأَنزَلْنَا بِقَدَر، میں خاص مقدار سے اتارتا رہتا ہوں تاکہ ان مخلوقات کی ساری ضرورت پوری ہو جائے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں پانی کو بطور نعمت کے بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں أَفَرَأَيْتُم مَا تَشْرَبُونَ، کیا تم نہیں دیکھتے جو پانی تم پیتے ہو، أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، تم نے اس کو بادلوں سے اتارا یا میں اتارتا ہوں، لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، اگر میں پانی کو کڑوا بنا دوں گا، کھارا بنا دوں گا تو تم کتنا شکر کر پھر کیا کرو گے تم، یا میں سرے سے اتاروں گا ہی نہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں اگر میں پانی اتاروں گا اور زمین میں بہت گہرائی میں لے جاؤں گا اور بہت نیچے لے جاؤں گا، تم کیسے واپس چڑھا سکو گے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اگر میں پانی اتاروں گا اور بہت نیچے زمین میں لے جاؤں گا تو تمہارا چڑھانا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ وہ پانی کو میں اتارتا بھی ہوں اور قطروں کی شکل میں اتارتا ہوں، اگر وہ نالوں کی شکل میں زمین پر آئے گا تو جو نیچے ہوگا وہ مر جائے گا، نیچے زمین میں تباہی مچ جائے گی، اگر وہ تو قطروں کی شکل میں پانی کو اتارتا ہوں میں، اور وہ قطرے بھی ٹھیک سیدھے نہیں آتے ہیں بلکہ ٹیڑھے ہو کر کے آتے ہیں۔ وہ ان کی سپیڈ جب آتی ہے تو اس سپیڈ میں خطرہ اس بات کا ہے کہ جو بھی نیچے آئے گا زخمی ہو جائے گا۔ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں اس کو، جو چیز جتنی اونچائی سے گرے گی اتنی ہی فاسٹ نیچے آ جائے گی۔ اگر ایک منزل اوپر سے ہم ایک اینٹ نیچے ڈالیں گے تو جو اس کے آنے کی رفتار ہوگی وہ کم ہوگی اس اینٹ کے مقابلے میں جو 2 منزل سے آئے گی، اور وہ والی اینٹ جو 2 منزل سے نیچے آ رہی ہے اس کی رفتار کم ہوگی اس اینٹ سے جو 3 منزل سے آئے گی، یعنی جتنی دور سے اوپر سے چل کر کے آئے گی اس کی رفتار بڑھتی جائے گی۔ قطرہ جہاں سے آتا ہے وہاں سے جب وہ زمین پر پہنچے گا تو زمین پر پہنچنے کی اس کی رفتار ہونی چاہیے گولی کی رفتار، اور ظاہر ہے گولی کی رفتار سے جب قطرہ آئے گا تو نیچے جو بھی آئے گا تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ فضا میں سپیڈ بریکر لگا کر کے رکھتے ہیں، اس لیے پانی جو ہے بارش جو ہے وہ سیدھے نہیں آتی ہے بلکہ ٹیڑھی ہو کر کے آتی ہے اور رک رک کر کے آتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ زمین پر انسان اگر بارش کے نیچے آئیں گے تو انسان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اسی پانی کے ذریعے سے تباہ بھی کر دیتے ہیں۔ پانی بنانے کا نظام، پانی اتارنے کا نظام، پانی کو زمین میں سٹاک کرنے کا نظام، پھر اس پانی کو فریش رکھنے کا نظام، یہ سارا اللہ تعالیٰ شانہ بیان فرماتے ہیں قرآن کریم میں، اور ہم اور زیادہ تفصیل کے ساتھ ان کو سمجھ سکتے ہیں آج کی سائنسی تھیوریوں کے ذریعے سے۔ اور تھیوریاں وہی بتاتی ہیں کہ صاحب وہ قرآن کو کمپیئر کر کے تو نہیں بتاتے، لیکن ان تمام تھیوریوں کو سامنے رکھیں گے اور قرآن کریم کی تفسیرات کو سامنے رکھیں گے تو بے اختیار انسان کی زبان پر آئے گا سبحان اللہ، کتنا بڑا ہے وہ اللہ، اور اس کے نتیجے میں ثابت ہوتا ہے قرآن کتاب حق ہے، کیونکہ یہ تفصیلات قرآن اس وقت بیان کر رہا ہے جب اس وقت کوئی سائنسی تھیوریاں کسی کے سامنے نہیں تھی۔ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کے بغیر نہ انسان زندہ، نہ زمین سے کوئی چیز اگ سکے گی، نہ جانور زندہ رہ سکیں گے، نہ زمین سے کوئی چیز اگ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحراؤں میں جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں زمین سے کوئی چیز نہیں اگتی ہے، اور اگر کہیں پر تھوڑا سا تن کا بھی اگا ہے تو یہ تن کا علامت ہے کہ اندر نیچے سے تھوڑا پانی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو پانی ہے اس پانی کے بنانے کا، اس پانی کے اتارنے کا، اس پانی کے سٹا کرنے کا انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یا تو انسان مکمل بے بس ہے اور ہمیشہ سے بے بس رہا ہے۔ تمام وہ لوگ کہ جو اللہ کو نہیں مانتے یہاں آ کر کے وہ بھی بے بس ہیں کہ ان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔
جو کہتے ہیں کہ صاحب لا آف نیچر بعد کا مسئلہ ہے، پہلا سوال ہے اگر اللہ کا فیصلہ ہوا پانی نہیں اترے گا تو نہیں اترے گا، اور کوئی شکل نہیں انسان کے بس میں نہیں ہے۔ انسان چاہے کتنے ہی سورسز استعمال کر لے، پانی پیدا کرنے کا، پانی اتارنے کا ان کے پاس کوئی نظام نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، یہاں مکمل انسان بے بس ہے، اور جب پانی نہیں اتارتا ہے تو انسان بے اختیار ہو کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے کیسے پانی اترے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے قوموں کے حالات جب بیان کرتے ہیں تو اس میں پانی کے مسائل بھی بیان کرتے ہیں۔ مثلا سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں جب قحط سالی آئی تو نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے استغفار کرو، جب استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو طاقت ہے کہ وہ پانی برسائے گا اور موسلادھار بارش برسے گی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا، آسمان سے پانی برسے گا اور تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم فرماتے ہیں کہ میں یہ پانی اتارتا ہوں اور تمہاری ساری ضرورتیں اسی پانی سے پوری کر دیتا ہوں، ایک ہی پانی سے۔ تمہاری پیاس بھی اسی پانی سے بجھے گی، تمہاری صفائی بھی اسی پانی سے ہو جائے گی، تمہاری زمینوں سے ہر چیز تمام اسی سے اگیں گی، تمہارے جانور بھی اسی پانی کو پی کر زندہ رہیں گے۔ پانی ایک ہی ہے اور اس ایک ہی پانی سے زمین سے اگنے والی قسم قسم کی چیزیں، زمین ایک اور پانی ایک، لیکن چیزیں جتنی ہیں وہ ساری ڈیفرنٹ ہیں۔ تمام پھل، تمام سبزیاں، تمام اناج جو زمین سے اگتے ہیں، زمین ایک اور پانی ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں میں نے الگ الگ پیدا کی مگر پیچھے سے سورس ایک ہی میں نے رکھا ہے، زمین ایک اور پانی یسقا من ماء واحد، ایک ہی پانی سے میں اگاتا ہوں سب۔ مختلف الوانہ و مختلف اکلہ، تم یہ زمین سے اگنے والی ساری چیزوں کو دیکھو، ہر ایک کا رنگ الگ ہے، ہر ایک کی شیپیں الگ ہیں، ہر ایک کے ذائقے الگ ہیں، ہر ایک کے فائدے الگ ہیں، اور ہر ایک کے اگنے کے ترتیب بھی الگ الگ ہیں۔ ہم باٹنی پڑھتے ہیں، باٹنی کے ذریعے سے ہم اللہ کی قدرتوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ زمین سے اگنے والی کیا کیا چیزیں کیسے اگتی ہیں اور ان درختوں کا سارا نظام کیسے کام کرتا ہے۔ اس میں اناج، پھل، سبزیاں اور طرح طرح کی دوسری چیزیں ہیں، وہ سب اسی زمین سے نکلتی ہیں۔ پانی استعمال ہوتا ہے، زمین ایک، پانی ایک، اور اگتی ساری یہ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں اس سے تو سمجھو تو میری قدرت، اس کے نتیجے میں تم کو سمجھ میں آنا چاہیے کتنا بڑا ہے وہ اللہ۔ جانور زندہ ہیں اور جانوروں کے ذریعے سے انسانوں کو قسم قسم کے فائدے ملتے ہیں، دودھ، گوشت، اون، سواریاں، اور اس کے علاوہ بے شمار دوائیوں کے سورسز جانوروں کی باڈیوں سے نکلتے ہیں۔ جانوروں کے اندر سے کولاجن اور جیلاٹین نکلتا ہے جو تقریباً 500-700 دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے، وہ سارا ان جانوروں سے نکلتا ہے۔ لیکن جانور تب زندہ ہیں جب ان کو گھاس ملے گی، اور گھاس تب ہے جب زمین پہ پانی ہوگا، پانی ہوگا تو گھاس اگے گی، گھاس اگے گی تو جانور کھائیں گے، جانور کھائیں گے تو اس کے بعد پھر ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کو بے بیان فرماتے ہیں۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، کیا تم غور نہیں کرتے یہ جو جانور میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، فہم لها مالکون، تم ان کے مالک ہو، لکم فیہا منافع کثیر و مشارب، ان میں قسم قسم کی چیزیں ہیں جو تم کو ملتی ہیں، انہیں میں سے ایک دودھ ہے۔ تو دودھ پیدا کرنے والا جانور اللہ نے بنایا، اس کی باڈی کے اندر اتنا دودھ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کے بچے کی بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور ہم کو بھی دودھ ملتا ہے۔ غرض پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، انتہائی قیمتی نعمت ہے، اور اس نعمت کے حاصل کرنے میں انسان کی اپنی کوئی محنت نہیں ہے، نہ فرد کوئی محنت کر سکتا ہے، نہ ملک محنت کر سکتا ہے، نہ انسان کے پاس کوئی طاقت، کوئی سورس ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں بارہا یہ مسئلہ آیا کہ قومیں درخواست کرتی تھی پانی نہیں ہے، پانی برسوائیے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے دین کے مطابق ان کو ترتیبیں بتاتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بارہا پانی کی ضرورتیں پیش آتی رہی ہیں اور عجیب عجیب واقعات اس میں ہوئے ہیں۔ حسن اتفاق ہے، کل رات میں حدیث پڑھا رہا تھا، بخاری شریف کا سبق ہو رہا تھا، غزوہ حدیبیہ کا بیان تھا۔ حدیبیہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ مکہ مکرمہ کے قریب 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پر جگہ ہے حدیبیہ، اس جگہ کو آج شمیسیہ کہتے ہیں۔ وہاں آپ علیہ السلام نے قیام کیا تاکہ مکے والے ہم کو راستہ دے دیں اور وہ جا کر عمرہ کریں، لیکن مکے والوں نے آنے نہیں دیا۔ بہرحال حدیبیہ کی تفصیلات الگ ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے، جہاں حدیبیہ کا واقعہ ہے وہاں یہ حدیث موجود ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے ان 15-20 دنوں میں جو بہت سارے واقعات پیش آئے، ان میں سے ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ کی خدمت میں درخواست کی گئی کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس ایک ڈول میں پانی تھا جس پہ آپ نے وضو کیا، ہمارے پاس نہ پانی ہے ہی نہیں، نہ پینے کا ہے نہ وضو کرنے کا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اسی ڈول میں تھوڑا سا پانی کہیں منگوایا یا اس میں جو بچا ہوا تھا، ٹھیک،
اس میں لعاب مبارک ڈالا اور لعاب مبارک ڈالنے کے بعد پھر فرمایا وہ جو خشک کنواں ہے اس کنویں میں پانی ڈال دو۔ چنانچہ ایک واقعہ تو یہ ہے۔ دوسرا واقعہ، آپ علیہ السلام نے ڈول منگوایا اور ڈول منگوانے کے بعد پھر اس میں اپنی انگلی ڈال دی، اپنا دستے مبارک ڈال دیا، دستے مبارک اندر ڈال دیا تو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرأینا ان الماء ينبع من بین اصابعہ، ہم نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی اس طرح نکلنے لگا جیسے چشمے پانی نکلتا ہے۔ جابر بن عبداللہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا آپ لوگ کتنے تھے جن کی پانی کی ضرورت پوری ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت 1500 آدمی تھے، ویسے اگر ہم 1,00,000 آدمی ہوتے تو پانی کی ضرورت پوری ہو جاتی۔ بخاری شریف میں نے واقعہ حوالہ بتا دیا، غزوہ حدیبیہ کا بیان جہاں وہاں یہ حدیث موجود ہے۔ دوسری حدیث، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے جیرانہ تشریف فرماتے۔ جیرانہ میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں۔ جیرانہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پر آج بھی جب لوگ عمرہ کرتے ہیں تو جیرانہ سے عمرہ بکثرت ہوا کرتا ہے۔ جیرانہ کے مقام پر اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں، تقریباً 12,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے اور 6-7 ہزار غیر مسلم بھی تھے، اور جانور بہت بڑی تعداد میں تھے، اور پانی نہیں تھا، پانی ختم ہو چکا تھا۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ پانی ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کسی کٹورے میں کسی رکوہ میں کہیں سے تھوڑا پانی لاؤ، چنانچہ پانی لایا گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دہنے مبارک میں تھوڑا سا پانی لیا، پھر واپس اس میں ڈال دیا، اور اس کے بعد پھر اپنا دستے مبارک بھی اس میں ڈالا، اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے پورا وضو کر کے وہ پانی اسی میں ڈال دیا، اور اس کے بعد فرمایا جہاں وہ پانی کا کنواں تھا وہ خشک ہو گیا ہے اس میں یہ پانی ڈال دو۔ چنانچہ یہ پانی اس میں ڈالا گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے رکے، تمام صحابہ دیکھ رہے تھے، تھوڑی دیر کے لیے رکے تو نیچے سے پانی آنے لگا، اور پانی اس طرح سے آیا جیسے مین پائی پھٹ جائے اور نیچے سے جوش مار کر کے پانی آنے لگے، اس طرح سے پانی آنے لگا، اور آج تک وہ پانی چالو ہے۔ اس وقت میں جو لوگ جیرانہ جاتے ہیں اس کنویں پر کور کیا گیا ہے، اس پہ تالا لگا ہوا ہے، دروازہ بھی ہے اور پانی موجود ہے۔ حسن اتفاق ایک دفعہ میری جب حاضری ہوئی ہے جیرانہ کے مقام پر تو وہاں جو ہی ہم گاڑی سے اترے سامنے پولیس والے کھڑے تھے، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، تو میں نے ان سے کہا بیر موجود، کنواں ہے؟ اس نے یہ نہیں پوچھا کون سا کنواں، وہ فوراً سمجھ گیا یہ کون سا کنواں پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نام موجود۔ میں نے کہا فیہ مویا موجود، اس میں پانی موجود ہے؟ کہنے لگا نام موجود ولیکن مغلق، کہتا ہے پانی تو موجود ہے مگر اس میں تالا لگا ہوا ہے۔ تالا کیوں لگا ہوا ہے وہ کوئی انتظامی مسئلہ ہے، لیکن عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آج بھی وہ کنواں موجود ہے، اور اس کنویں میں وہ پانی اس وقت بھی نکل رہا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے معجزے کے ذریعے سے پانی نمودار ہوا تھا۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوئے تھے، مدینہ شریف سے بدر کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں مقام روحہ آیا، وہاں پانی کا کنواں تھا لیکن وہ کھارا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی ہے مگر کھارا پانی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پانی تھوڑا سا منگوایا، اس پر لعاب مارا ڈالا، اور اس کے بعد پھر اس کو کھارے کنویں میں پانی ڈال دیا گیا۔ آج تک وہ پانی میٹھا ہے، اور وہ پانی آج تک بھی چل رہا ہے، اور بے شمار لوگ اس پانی کو پیتے ہیں، بے شمار بیماروں کو شفا بھی اللہ تعالیٰ شان عطا فرماتے ہیں، بلکہ وہاں بہت سارے لوگ اب اس پانی کا نام ہی رکھتے ہیں بیر شفا، شفا والا پانی والا کنواں ہے۔ غرض یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حیات میں بارہا اس طرح کے واقعات پیش ہے، جیسا میں نے ابھی عرض کیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہوا، اور 1500 آدمیوں کی وضو کی اور پینے کی ضرورتیں پوری ہوئی، بلکہ ایک لفظ وہاں یہ بھی ہے کہ ہماری جانور کی ضرورت بھی پوری ہو گئی اسی پانی سے۔ پھر جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی، کتنے افراد تھے آپ، تو انہوں نے کہا یہ کیوں پوچھتے ہو تم کتنے افراد تھے؟ وَلَوْ كُنَّا مِئَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا، اگر 1,00,000 آدمی ہم ہوتے تو وہ پانی ہمارے لیے کافی ہو جاتا، اس انداز سے پانی آ رہا تھا۔ ویسے ہم 1500 آدمی تھے۔ حدیبیہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے افراد تھے؟ حدیث کی کچھ کتابوں بخاری میں ایک جگہ پر 1400 ہیں، ایک جگہ میں 1500 ہیں، ایک جگہ پر 1300 ہیں۔ یہ تعدادیں الگ الگ کیوں ہیں؟ یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو علمی بحث ہے کہ یہ تعداد کم زیادہ کیوں ہو رہی ہے، اور نقل کرنے والے کم زیادہ تعداد کیوں بیان کرتے ہیں، اس کی وجوہات اور بڑی معقول وجوہات ہوتی ہے۔ لیکن اس حدیث میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 1500 آدمی تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے جو پانی جاری ہوا تھا اسے ہماری 1500 کی ضرورت پوری ہوئی۔ پانی اللہ کی نعمت ہے، اور جب یہ نہیں ملے گی تو انسان کیا کریں گے؟ ظاہر ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معجزات کے ذریعے سے اگر وقتاً فوقتاً ان لوگوں کی ضرورت پوری کرتے رہے، لیکن معجزات تو بعد کے لیے نہیں ہے، اس لیے بعد کے لوگوں کے لیے مسئلہ ہے کہ اگر پانی نہیں ہوگا تو کیا کریں گے اس وقت لوگ۔ چنانچہ
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे की नमाज पढ़ा रहे थे, मिंबर पर खड़े हैं और खुतबा स्टार्ट हो चुका है, दरमियान से एक आदमी खड़ा हो गया। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हलकतिल अमवाल वनकातिस सुबुल, या रसूल अल्लाह पानी नहीं उतर रहा है, बारिश नहीं है, माल बर्बाद हो रहे हैं, इंसान प्यासे मर रहे हैं, जमीनें खुश्क हो गई हैं, चलना फिरना मुश्किल हो गया है। जिन रास्तों से हम चलते थे रास्ते में कहीं पानी होता था, रास्तों में पानी नहीं है तो चलना फिरना बंद हो गया है। हम कहीं जाना चाहते हैं, इतना पानी नहीं है जो साथ ले सके, रास्तों में भी पानी नहीं मिल रहा है, तो तबाही मच गई। फदुल्लाह, अल्लाह से दुआ करें। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी खुतबे में दुआ शुरू कर दी। तमाम सहाबा बैठे हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं। जनाब दुआ चल रही है और बारिश बरसने शुरू हो गई। साहबी कहते हैं मा राइना फिस समाए कज़अतन मिन सहाबिन, हमने तो आसमान में उससे पहले कोई बादल देखा ही नहीं था। तो कहते हैं सिला की पहाड़ी से, मदीना शरीफ में एक छोटी पहाड़ी है सिला, आज भी है वो पहाड़ी, कहता सिला की पहाड़ी से बादल का एक टुकड़ा नुमदार हुआ, और बादल का टुकड़ा नुमदार हुआ मिसल तुर्स, तुर्स के बराबर। यानी आप समझें कि जितनी बड़ी तसला जितना बड़ा होता है, या तो आप समझ सकेंगे बर्ड जितना बर्ड, इतना बड़ा बादल का टुकड़ा नुमदार हुआ। ये बादल का टुकड़ा ऊपर आया और ऊपर आने पर फैल गया, और फैलने के बाद बरसना शुरू हो गया। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम वहीं खुतबा दे रहे हैं और पानी के कतरे यहां से गिरने लगे। इसी बारिश की हालत में ही नमाज जुमा अदा हुई। बारिश की हालत में लोग अपने घरों को पहुंचे और भीगते हुए पहुंचे। एक हफ्ते तक लगातार बारिश बरसती रही, बारिश बरस रही है। अगला जुमा है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के लिए खड़े हो गए। जो ही आप खड़े हो गए तो वो साहबी खड़ा हो गया, या तो वही साहबी खड़ा हो गया या दूसरा कोई साहबी। लेकिन बुखारी में हदीस है, बाबुल इस्तिस्का में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने तमाम हदीस की किताबों में बारिश उतारने के लिए दुआ पढ़ने या दुआ करने और नमाज पढ़ने का जो तस्करा है उसको कहते हैं अबवाबुल इस्तिस्का या सलात इस्तिस्का। ये इस्तिस्का का लफ्ज़ कुरान करीम में भी है। तो वहां जहां बुखारी शरीफ में और हदीस की दूसरी किताबों में नमाज इस्तिस्का का तस्करा है, वहां ये हदीसें मौजूद हैं जो मैं सुना रहा हूं कि वो साहबी या दूसरा कोई साहबी खड़ा हो गया, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हलकतिल अमवाल, या रसूल अल्लाह अमवाल बर्बाद हो रहे हैं। पिछले जुमे को तो कह रहे थे माल बर्बाद हो रहे हैं खुश्कसाली की वजह से, और अब कह रहे हैं माल बर्बाद हो रहे हैं सैलाब की वजह से, सैलाब आने लगा है। या रसूलल्लाह उदू अल्लाह, या रसूलल्लाह दुआ को रोक दें, ये अल्लाह ताला दुआ फरमाए बारिश रुक जाए। आप अलैहिस्सलातु फरमाया हवा अलैना वला अलैना, या अल्लाह बारिश उधर बरसा दीजिए, यहाँ नहीं। अब जुमे की नमाज खत्म हो गई तो बाहर जब निकले तो धूप चमक रही थी। वकानतिल मदीना तो मिसल जौबा, और मदीना जो है वो चमक रहा था क्योंकि एक हफ्ते तक बारिश बरसती रही है और सारा धुल चुका था, फिर साफ हो गई थी। फिर साहबा कहते हैं एक महीने तक मदीने की गलियों में पानी बह रहा था। वादी कनात बड़ी मशहूर वादी है जो ओहद पहाड़ के पास से गुजरती है और मदीना शहर के दरमियान से गुजरती है। आज भी वो उस वादी के कुछ आसार मौजूद हैं। तो एक महीने तक वादी कनात में पानी बहता रहा और समझते रहे कि सब चारों तरफ से लोग आकर कहते थे बहुत बारिश हो गई, बहुत बारिश हो गई। ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में वाक़या पेश आया और हदीस की तमाम किताबों में मौजूद है। ज़ाहिर है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई और उसी वक्त बारिश शुरू हो गई और उसके नतीजे में मदीना सैराब हो गया। तब उम्मत के लिए क्या पैगाम है? तो जवाब है उम्मत के लिए पैगाम यह है कि जब तुम्हें कभी इस तरह की मुश्किल सामने पेश आ जाए तो वही तरीका इख्तियार करो जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया था और हज़रत सहाबा किराम ने भी किया था। चुनांचे हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ज़माने में नमाज इस्तिस्का पढ़ाई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज इस्तिस्का का तज़किरा करते हैं। और दुनिया में जहां भी मुसलमानों को जब ये सूरत हाल पेश आती है कि बारिश नहीं होती और बारिश न होने के नतीजे में मुश्किल तरीन खतरात पैदा हो जाते हैं और वाक़अतन वो खतरात जब आ जाते हैं तो उस वक्त इंसान को पता चलता है कैसी मुश्किल है। आप थोड़ा सा तसव्वुर करें, अगर इस मौसम सरमा में बर्फ़ नहीं गिरी और उसके नतीजे में अगला जब बहार का मौसम आ जाएगा, उस बहार के मौसम में यहाँ की ज़मीनों को जितना पानी चाहिए वो नहीं मिलेगा और यहाँ की ज़मीनों को तो हो सकता है यहाँ की झीलों का पानी से कुछ ना कुछ शराबी मिल जाए, ठीक है, लेकिन वो झीलें भी ख़त्म हो जाएंगी। झीलों के पास जो पानी आता है वो पहाड़ों से आता है और पहाड़ों का पानी जो है वो बर्फ़ का पिघला हुआ पानी होता है और उसका नतीजा ये निकलेगा खुद यहाँ और यहाँ का ये पानी जो आगे हमारे पड़ोसी मुल्कों में पहुँचते हैं उन तमाम में कहत सारी आ जाएगी। वैसे अल्लाह को ताकत है, जब पानी चाहे बारिश रोक देंगे और फिर इंसान बिलखते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ कर नहीं सकेंगे क्योंकि इंसान के बस में कुछ नहीं है।
تو جب پانی رک جاتا ہے اور انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے تو ہمارا دین ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، توبہ کرو، نماز استسقاء پڑھو، اور نماز استسقاء کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ شانہ کی رحمت جب جوش میں آ جائے گی تو بارش برستی ہے۔ چنانچہ امت 1400 سال کی تاریخ میں امت کے ہزاروں تجربات ہیں کہ خشک سالی پیدا ہوئی، نماز استسقاء پڑھی گئی، لوگ بھیگتے ہوئے واپس آئے۔ مجھے خود یاد ہے، ہم دیوبند میں تھے، میں اس زمانے میں نابالغ تھا اور درجہ حفظ میں قرآن کریم حفظ کر رہا تھا۔ دیوبند میں اعلان ہو گیا کہ صاحب نماز استسقاء پڑھی جائے گی، اور دیوبند کی عیدگاہ میں نماز استسقاء پڑھنے کا اعلان ہوا۔ اس زمانے میں دیوبند میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ محتمم تھے، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی کے پوتے تھے، اور حضرت مولانا انور شاہ صاحب کے شاگرد خاص تھے۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب یہاں کشمیر میں تشریف لائے ہیں، تو حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو نماز استسقاء پڑھانی تھی۔ ہم چھوٹے بچے تھے، ہم بھی بچوں کے ساتھ چلے گئے۔ چنانچہ عیدگاہ کے اندر نماز استسقاء ہوئی، نماز استسقاء کے بعد وہاں دعا ہوئی، اور دعا کے بعد جب واپس چل رہے تھے تمام لوگ بھیگتے دوڑ رہے تھے۔ مجھے بھی یاد ہے اس وقت کہ میں بھیگتا ہوا جب واپس اپنے کمرے میں پہنچا تو دوسرے میرے پاس کپڑے نہیں تھے، تو میں مشکلات کا شکار ہو گیا تھا۔ گویا برستی ہوئی بارش میں واپس آئے، دعا استسقاء کا فوراً اللہ تعالیٰ شاہ نے نتیجہ نکال دیا۔ یہاں کشمیر میں ہم نے ایک مرتبہ نماز استسقاء پڑھی، اسی طرح سے قحط سالی کی بنا پر بڑی پریشانیاں تھیں، تو ہم نے نماز استسقاء پڑھی تو 24 گھنٹے کے بعد بارش ہوئی تھی۔ اگر نماز استسقاء پڑھنے کے باوجود بھی بارش نہ ہو تو جواب یہ ہے کہ یہ علامت اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ چاہتے ہیں میرے بندے اور میرے ساتھ متوجہ ہو جائیں، اور یا پھر اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے گویا خاموش زبان میں بتایا جاتا ہے کہ جتنے بندے میری طرف متوجہ ہوئے ان سے زیادہ لوگ مجھ سے دور ہیں، تو جو مجھ سے دور ہیں ان کی وجہ سے میں بارش نہیں برساؤں گا، اس لیے بارش رک جاتی ہے۔ چنانچہ نماز استسقاء میں جو دعائیں کی جاتی ہیں کہ یا اللہ ہم پر رحم فرما، اور اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ ناراض ہیں تو یہ جو باقی ساری مخلوق ہے، آپ کے جانور، آپ کی زمینیں، آپ کے کیڑے مکوڑے یا آپ کے مخلوق ہے، ان پر رحم کھاتے ہوئے بارش برسا دیجیے۔ اسی لیے نماز استسقاء پڑھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کھلے میدان میں پہنچیں، اور مرد اور عورتیں اور بچے اور بہت تباہ حال میں پہنچے، جانوروں کو بھی لے کر کے آئیں، اور جانوروں کو لے کر کے آ کر کے یا اللہ یہ جانور پیاسے مر رہے ہیں، ان کے لیے پانی کہیں نہیں ہے، آپ پانی برسا دیجئے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ شانہ کی ذات رحیم ذات ہے، رحم پر آ جاتی ہے تو پانی برسنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ، اللہ کا فضل احسان ہے، سچ سے سچا دین اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، اور اس مسلمان ہونے میں ہماری اپنی کوئی محنت نہیں ہے۔ ہم نے ایمان والے کے گھر میں جنم لیا اللہ کی مرضی اور اللہ کے فیصلے سے، تو اب ایمان کی دولت ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ ایمان اللہ کو ماننے کا نام اور اللہ کے نبی کو ماننے کا نام، اللہ کی ذات کو ویسا ماننا جیسے اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے نبی کو ویسے ماننا جیسے اللہ کے نبی کی ذات ہے، اور اللہ کے نبی نے جو دین ہمیں دیا ان دین کا نام ہے دین اسلام۔ اس کائنات میں دین حق صرف ایک ہے اور وہ صرف اسلام ہے۔ باقی ادیان، ہمیں باقی ادیان سے بحث نہیں ہے، لیکن دین حق اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ اس دین حق کی حقانیت کی بے شمار بنیادیں ہیں، بے شمار دلائل ہیں، بے شمار تفصیلات ہیں کہ یہی حق کیسے ہے۔ ظاہر ہے وہ تفصیلات بیان کرنے کا نہ وقت ہے نہ یہ موضوع ہے، لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ اللہ نے ہم کو دین حق عطا فرمایا ہے، اور ہر وقت دل میں یہ احساس بیدار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہم پر بہت ہی بڑا احسان فرمایا ہے کہ ہم کو ایمان والا بنایا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہمارا احسان ہے اللہ پر، ہم نے ان کا دین قبول کیا، یہ سمجھو کہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تم کو دین حق عطا فرمایا۔ اس کو ہم اگر آسان لفظوں میں سمجھیں گے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس دن ہم اس دنیا میں آئے اس دن اسی لمحے دنیا میں سینکڑوں پیدا ہوئے ہوں گے، اسی لمحے سینکڑوں پیدا ہوئے ہوں گے، اور اس دن ہزاروں پیدا ہوئے ہوں گے۔ اسی لمحے سینکڑوں اس وجہ سے کہ ڈاٹا یہ بتاتا ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر 110 آدمی دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، تقریباً، کم زیادہ ہو سکتے ہیں، 109 110، یعنی ہر سال جو ہے وہ ڈاٹا بدلتا رہتا ہے۔ تو آنے والے ایک سیکنڈ کے اندر 108 109 110 پیدا ہوتے ہیں۔ تو جس سیکنڈ میں ہم دنیا میں آئے ہیں اس سیکنڈ میں دنیا میں 105 106 108 110 پیدا ہوئے ہوں گے، اور پھر جس دن ہم آئے ہیں اس دن تو ہزاروں پیدا ہوئے ہوں گے۔ اللہ کو طاقت یہ تھی
کہ ہم کو کسی ایسے گھر میں پیدا کر دیتا جس گھر میں ایمان نہیں تھا، اور اس گھر میں جو بچہ پیدا ہوا وہ میرے گھر میں پیدا ہوا ہوتا۔ لیکن اللہ نے احسان فرمایا، ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ ایمان والوں کا یقین ہے کہ اس کائنات میں سارے فیصلے اللہ کے فیصلے سے، اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے فیصلوں سے ہوتا ہے۔ بارش رکتی ہے تو اللہ کے فیصلوں سے، بارش اترتی ہے تو اللہ کے فیصلوں سے۔ جب چاہیں گے اللہ تعالیٰ بارش اتاریں گے، اور نہیں چاہیں گے تو دنیا کے انسان کچھ بھی کرے، اللہ نہیں مانگتے فیصلہ۔ جب اللہ تعالیٰ شان و فیصلہ فرماتے ہیں بارش اتارنے کا تو تمام سورسز حرکت میں آ جائیں گے، وہ تمام سورسز حرکت میں آ جائیں گے، اور قدم بقدم پر بارش اترنے تک جو کچھ ہوتا ہے وہ سارا حرکت میں آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر محکمہ موسمیات بیچ میں آ کر کہتا ہے اگلے 24 گھنٹوں میں بارش اترنے والی ہے، تو یہ تو اتارتا تو اللہ ہے، اعلان یہ کرتے ہیں۔ اس میں پریشان نہیں ہونا ہوتا کہ صاحب محکمہ موسمیات والوں نے کہہ دیا تو اب کیا، تو محکمہ موسمیات صرف انفارم کرتا ہے کیا ہونے والا ہے، کیوں ہونے والا ہے وہ تو اللہ کے فیصلے کے مطابق ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، الٹرا ساؤنڈ نے بتا دیا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لوگ کہنے لگے صاحب یہ تو الٹرا ساؤنڈ نے بتا دیا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ لڑکا کب ہوگا، لڑکی کب ہوگی، اللہ کے فیصلے کتابیں ہیں۔ کروموزوم کی تھیوریاں ساری ہم نے پڑھی ہیں، اور کروموزوم کی تھیوری کے نتیجے میں وائی ایکس اور ڈبل ایکس کب کام کرے گا یہ اللہ کے فیصلے کتابیں ہے۔ لیکن جب بچہ بن گیا، لڑکا بنا یا لڑکی، اب ہم نے الٹرا ساؤنڈ سے دیکھا تو جی ہاں لڑکا بن رہا ہے، ہم نے انہوں نے کہا جی لڑکا بن، تو محکمہ موسمیات خبر دیتا ہے کیا ہونے والا ہے، وہ جو ہونے والا ہے وہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہوا، ڈاکٹر نے چیک اپ کرایا، مختلف قسم کے ٹیسٹوں کے بعد ڈاکٹر نے ڈکلیئر کر دیا کہ صاحب افسوس افسوس سی اے 4th کلاس، 4تھے درجے پر ہے، اور ہمارے حساب سے یہ 3-4 مہینے زندہ رہے گا، اور واقعتاً یہ آدمی 3-4 مہینے کے بعد مر جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر کے کہنے سے نہیں مرا، وہ تو مرا اپنی بیماری کی وجہ سے، البتہ ڈاکٹر نے پہلے ہی بول دیا۔ ہمارا ایک بچہ ہے جو روزہ، جس کو ہم نے بارہا دیکھا، اس کو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، وہ راجما کی دال کھا رہا تھا، ہم نے کہا بیٹا تم کو پیٹ میں درد ہو جائے گا، وہ کہتا ہے نہیں میں کھاؤں گا۔ جب اسے راجما کی دال کھائی تو 1 گھنٹے کے بعد پیٹ میں درد ہو گیا، ہم نے کہا پہلے کہا تھا ہم نے پیٹ میں درد ہو جائے گا، تو اس کا مطلب تھوڑا ہی ہے کہ ہمارے کہنے سے پیٹ میں درد ہو گیا، وہ تو راجما کی دال کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گیا۔ سیم اسی طرح سے مثلا فرض کیجئے ایک آدمی کو پتھری بنتی ہے، ڈاکٹر نے اسے کہا کہ صاحب آپ وہ چیزیں مت کھائیں جس میں آئرن زیادہ ہے، جیسے پالک، آپ پالک کھائیں گے تو آپ کو پتھری پھر بن جائے گی۔ ادھر سے آدمی جو ہے وہ شوق سے کھاتا رہا وہ ساری چیزیں جس میں پتھری بنتی ہے، پھر پتھری بن گئی۔ ڈاکٹر نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا، تو ڈاکٹر کے کہنے سے پتھری نہیں بنی، پتھری بنی ان دوائیوں کی، ان چیزوں کے کھانے کی وجہ سے۔ تو کسی چیز کے ہونے کی وجہ جو ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس لیے محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں بارش ہوگی، ہو بھی جاتی ہے اور نہیں بھی ہو جاتی ہے، اکثر صحیح ہو جاتی ہے ان کی خبر۔ یہ نہیں ہے صاحب انہوں نے غیب کہاں سے معلوم کیا، یہ غیب کی بات نہیں ہے، یہ غیب کی بات نہیں ہے، یہ تو تجربات، انسانی تجربات ہیں، میڈیکل سائنس کے تجربات کے نتیجے میں رزلٹ سامنے آتا اور صحیح ہوتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے تجربات کے نتیجے میں ہم بھی وہ سارے فارمولے پڑھیں گے، ہم بھی کہیں گے، یہ کوئی انوکھی چیز نہیں کہ ان کے پاس کوئی اور خاص چیز ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ سارے فارمولے محکمہ موسمیات جو فارمولے سامنے رکھ کر کے بیان کرتے ہیں وہ فارمولے ہم بھی پڑھیں گے، ہم بھی بتائیں گے 24 گھنٹے کے اندر آگے کیا ہوگا، کبھی فارمولے صحیح ہو جائیں گے، کبھی فارمولے غلط ہو جائیں گے۔ ابھی پچھلے ہفتے اسی شہر کے ایک عالم نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہماری اہلیہ پریگننٹ تھی، ہماری چاہت یہ تھی لڑکی پیدا ہونی چاہیے، جب بچہ پیدا ہو چاہت تھی لڑکی پیدا ہونی چاہیے، اور اللہ کا فضل لڑکی ہی آ گئی۔ پھر میں نے کہا اب کیا ہے اس میں، کہنے لگا جناب میں تعجب کی بات ہی بتاتا ہوں کہ ہماری جو لیڈی ڈاکٹر تھی، اس لیڈی ڈاکٹر کو بہت تعجب ہوا، وہ کہتی تھی کہ کئی مرتبہ کے الٹرا ساؤنڈ نے دکھا دیا تھا کہ لڑکا ہے، اور میں آپ سے کہنا نہیں چاہتی تھی مگر یہ لڑکی کیسے آ گئی۔ اسی شہر کا عالم ہے، موجود ہے شہر میں، آپ اس وقت جمعہ پڑھا رہے ہوں گے وہ کہیں۔ تو غرض یہ کہ یہ انسانی تجربات ہیں، کبھی صحیح ہو جاتے ہیں کبھی غلط ہو جاتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اعلان کر دیا بارش ہو گئی، تو تھوڑے انہوں نے بارش اتاری ہے، بارش تو اللہ کے فیصلے سے آئے گی۔ ٹھیک اسی طرح سے ڈاکٹر نے کہا آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اور ہم ٹھیک ہو گئے، تو تھوڑے اس کے کہنے سے ٹھیک ہو گئے، وہ تو اللہ کے فیصلے سے دوائی کے ذریعے سے ٹھیک ہو گئے۔ خدا نخواستہ ہمارا بیمار مر گیا، اور ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق 3 مہینے کے اندر مر گیا۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے والد بیمار ہو گئے، اسی شہر میں ایک بڑے ماہر دیندار ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب آپ آج تک کہاں تھے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ان کا کینسر آخری سٹیج پر ہے۔ میں نے کہا یہ آج تک کبھی بیمار نہیں ہوئے۔ کہنے لگا ان کا کینسر پوری باڈی میں پھیل چکا ہے۔ میں نے کہا آج تک کبھی بیماری نہیں ہوئی، یہ تو ٹھیک رہے۔ کہنے لگا سائلنٹ کینسر تھا۔
بلکہ اب کیا حکم ہے؟ کہنے لگے بس اب خدمت کرو، 3-4 مہینے تک یہ زندہ ہیں، باقی اللہ کا فیصلہ ہے۔ واقعتاً 3-4 مہینے میں ان کی وفات ہو گئی، تو اس کے معنی تھوڑی ہے کہ ڈاکٹر کے کہنے سے ان کی وفات ہوئی۔ ڈاکٹر کا کہنا اور چیز ہے اور بیماری سبب بننا اور اللہ کا فیصلہ اور چیز ہے، یہ دونوں الگ۔ اس میں بہت سارے ہمارے بھائی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں میرے پاس غیب کا علم ہے، میں جانتا ہوں بارش کب ہوگی، میں جانتا ہوں ماں کے پیٹ میں رحم میں کیا ہے، میں جانتا ہوں کل تم کیا کرو گے، صرف میں جانتا ہوں تم کہاں مرو گے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ میں اتارتا ہوں بارش، اور کب اتاروں گا، کب سورس مہیا کروں گا، یہ میرے فیصلے کے مطابق۔ جب میں فیصلہ کروں گا بارش اتارنے کا، تو بادل وجود میں آ جائیں گے، وہ بادل جو ہیں وہ پانی بن جائیں گے۔ پہلے پانی کو میں بادلوں کی شکل میں کنورٹ کروں گا، سمندر میں گرمی پہنچے گی، بادل تیار ہوں گے، بادل اوپر اٹھیں گے، اس کے بعد ہوائیں ان کو پھیلائیں گی، ہوائیں پھیلانے کے بعد پھر جس جگہ کے جہاں اللہ تعالیٰ شانوں کا فیصلہ کو وہاں برسنا ہے، وہاں کا فضا کا ٹیمپریچر ان بادلوں کو واپس پانی بنا دے گا، اور پانی بننے کے بعد پھر وہ پانی بارش کی شکل میں زمین پہ اترے گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ شانوں فرماتے ہیں میں اتنا ہی اتارتا ہوں جتنا تم سہار سکو گے۔ البتہ اسی پانی کو میں جب چاہوں گا تو سیلاب بنا دوں گا، تباہ کر دوں گا، جیسے کہ قوم نوح کو برباد کر دیا تھا، نیچے سے بھی پانی آیا، اوپر سے بھی پانی آیا۔ ہمارے دین نے ہم کو نماز استسقاء عطا کی ہے۔ نماز استسقاء کی تفصیلات قرآن کریم میں تو نہیں ہے، نماز قرآن کریم میں صرف اتنا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے استسقاء کیا، پانی مانگا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ پتھر پر ڈنڈا مارو، اس میں سے 12 چشمے نکلیں گے۔ چنانچہ پتھر کو ڈنڈا مارا، 12 چشمے نکلے اور پانی قوم نے پیا۔ قرآن کریم میں موجود ہے، تورات میں بھی ہے۔ باقی نبیوں کی خدمتوں میں ان کی قوموں نے پانی کی درخواستیں کی، نبیوں نے دعائیں کی، پانی اترا۔ کبھی فرمایا جب تم ایمان قبول کرو گے تو پانی اترے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں پانی کی ضرورتیں پیش آئی تو آپ کے معجزات کے ذریعے سے پانی نکلا، کہیں تو کنویں کے ذریعے سے پانی نکلا، کبھی کھارا پانی میٹھا ہو گیا، اور کہیں آپ کی دعاؤں کے ذریعے سے پانی برسا۔ بعد کی امت کو نماز استسقاء عطا کی گئی ہے، وہی انشاءاللہ نماز استسقاء ہم نماز کے بعد پڑھیں گے۔ نماز استسقاء کا پڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا مختصر سے تعارف کراؤں گا، نماز استسقاء کیا ہوتی ہے، کس طرح پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر کس طرح سے دعائیں کی جاتی ہیں۔ یہی آج کا ہمارا موضوع تھا۔ خلاصہ کنکلوڈ کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں۔ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے فیصلوں سے ہوتا ہے۔ دھوپ نکلتی ہے تو اللہ کے فیصلوں سے، پانی برستا ہے تو اللہ کے فیصلوں سے، ہوا ہے تو اللہ کے فیصلوں سے۔ یہ چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اللہ انہی چیزوں کو مخلوقات کے زندہ رہنے کا ذریعہ بناتے ہیں، اور انہی چیزوں کو کبھی کبھی مخلوقات کو برباد کرنے کا ذریعہ بھی بناتے ہیں۔ ہمیں دھوپ بھی چاہیے، دھوپ بیلنسڈ ہوگی تو ہماری ضرورت پوری ہوگی، ضرورت سے زیادہ ہوگی تو لوگ جلیں گے۔ ہمیں پانی بھی چاہیے لیکن بیلنسڈ، اگر پانی کم ہوگا تو قحط سالی آئے گی، زیادہ ہوگا تو طوفان آئے گا۔ یعنی اللہ اسی مخلوق کو بیلنس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو مخلوقات کو نفع ملتا ہے، اور اسی مخلوق کو امبیلنس کریں گے، ہوا زیادہ ہو جائے گی تو طوفان، اور ہوا رک جائے گی تو آکسیجن بند ہو جائے گا۔ بیلنس کے ساتھ چلاتے ہیں۔ پانی زیادہ ہو جائے گا تو طوفان، رک جائے گا تو قحط سالی۔ اللہ بیلنس کے ساتھ اتارتے ہیں۔ اللہ جل شانہ مخلوقات کے ساتھ وہی رویہ برتتے ہیں جس کے مخلوقات کو ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہوں جو تمہارے لیے پانی اتارتا ہوں، میں ہوں جو پانی میں زمین میں جذب کرتا ہوں، میں ہوں جو پانی سے زمین کو واپس نکالتا ہوں، پھر میں ہوں جس سے تم کو سیراب کرتا ہوں، تمہاری زمین کو سیراب کرتا ہوں، لہذا مجھے مانو۔ افرأیتم ما تشربون، دیکھو نہ ذرا تم جو تم پانی پیتے ہو میں نے اتارا ہے۔ اس لیے پانی پینے سے پہلے بھی اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، پانی پینے کے بعد بھی اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ ہم نماز کے بعد دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ شان و رحمت والے ہیں، رحمت جوش میں آ جائے گی تو بارش برسے گی اور برف اترے گی، اور انشاءاللہ مخلوقات کی ضرورت پوری ہوگی۔ البتہ انسانوں کے جو گناہ کی صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ ہو سکتا ہے اسی گناہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فی الحال ناراض ہیں، اس لیے سب کچھ روک کر رکھا۔ اللہ اپنے غضب کو دور فرمائے اور اپنی ناراضگی کو دور فرمائے اور ہماری یہ دعائیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب اس وقت اذان ہوگی جمعے کی، پھر جمعے کی نماز ہوگی، جمعے کی نماز کے بعد مختصر سا خطاب ہوگا، پھر نماز استسقاء پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد دعا ہوگی۔ جن حضرات کو بیٹھنے کا موقع ہو بیٹھیں اور شوق سے بیٹھیں۔ نماز استسقاء صرف اسلام میں، نماز کسوف صرف اسلام میں، سورج گرہن کی نماز صرف اسلام میں اور کسی مذہب میں نہیں ہے۔ ہمارے مذہب کے بے شمار امتیازات میں سے ایک امتیاز یہی ہے۔ اللہ اپنے مذہب حق کی حقانیت کو پہچانے اور سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
شادی تعمیر مسجد اہل حدیث گرویٹ کلا خان صاحب مجھے آج جم یہ کہ مسجد بند کر کے پر اللہ تعالیٰ بیش دعا